الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. دو نام یہاں استعمال ہوئے ہیں، ایک غفور کا اور ایک ودود. غفور کے معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور ودود کے معنی بہت زیادہ محبت کرنے والا. یہ دو نام ہیں. اور دراصل یہ جہاں بھی دو نام اللہ تعالیٰ کے استعمال ہوئے ہوں اور ایک ساتھ ہوئے ہوں، ملے ہوئے ہوں، وہاں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. یہاں پر بھی یہ دو نام ہیں، غفور اور ودود. یہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے کہ غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا اور ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا. سوال یہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم کیوں بہت زیادہ معاف کر دیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تم سے محبت بہت کرتے ہیں. بہت زیادہ محبت کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں. یہ ہے وجہ. اور یہ تین لفظ ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے. غفور ہے، غفار ہے، غافر ہے. تینوں کے معنی مغفرت کرنے کے، معاف کرنے کے آتے ہیں. غفور ایک ہے غافر جو قرآن کریم میں استعمال ہوا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. گناہوں کا معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، غافر الذنب. دوسری جگہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ غفار. اس میں اور زیادہ مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا. تو غافر قرآن کریم میں ایک جگہ استعمال ہوا، غفار اس سے کچھ زیادہ استعمال ہو گیا، اور غفور بہت زیادہ قرآن کریم میں جا بجا استعمال ہوا ہے. تو غافر کے معنی معاف کرنے والا، غفار کے معنی بہت معاف کرنے والا، اور غفور کے معنی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا. اور یہ غفور زیادہ استعمال ہوا ہے. یہ بھی اللہ کی شان رحیمی ہے کہ اس لفظ کو زیادہ استعمال فرمایا، غفور کو. غفار جس میں مغفرت کے معنی اس سے کچھ کم پائے جاتے ہیں، یہ کم استعمال ہوا. اور غافر صرف ایک دفعہ استعمال ہوا، اس میں مغفرت کے معنی بہت ہی کم پائے جاتے ہیں، صرف معاف کرنے والا. غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفور بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا.
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثر ہے کہ یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا غفور کا۔ تو یہاں پر غفور کا لفظ یعنی بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا، یہ اس لیے اس کے ساتھ استعمال ہوا ودود یعنی بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا۔ تو بس یہی اشارہ ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے اس وجہ سے ہیں کہ بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے۔ اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں فرمایا یہ اصل میں ہماری محبت کی وجہ سے ہی تم کرتے ہو، تمہارا کمال نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے آئیں گے، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ جن سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ایک ایسی قوم کو اللہ لائیں گے، یعنی اللہ محتاج نہیں ہے، اگر سب کے سب نافرمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک فرما بردار قوم کو اللہ پیدا فرمائیں گے جن سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو مفسرین نے یہاں فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے بیان فرمایا، یحبہم کو پہلے بیان فرمایا کہ ایسی قوم ہم لائیں گے جن سے ہم محبت کریں گے، اور پھر اس قوم کی محبت کو بعد میں بیان فرمایا، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اس کو بعد میں بیان فرمایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں قدم اللہ محبتہ علی محبت عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی محبت کو پہلے بیان فرمایا، بندوں کی محبت کو بعد میں بیان فرمایا، تاکہ بندے یہ جان لیں لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ رَبَّهُمْ بِفَيْضَانِ مَحَبَّةِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ بندے اس بات کو جان لیں کہ وہ جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، یہ سب کچھ وہ اللہ کی محبت کے اثر، اللہ کی محبت کی تجلی ان پر پڑی ہے، اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ تو گویا پہلے اللہ نے ہم سے محبت فرمائی، پھر ہم اللہ کی محبت کے اعمال ہم سے ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ کی محبت کی تجلی ہم پہ پڑتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعمال ہم سے، ہمارے جسم سے نکلتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تقویٰ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات، نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، یہ اللہ کی محبت کی تجلی پڑتی ہے پہلے، پھر یہ ایسے اعمال ہمارے جسم سے نکلتے ہیں۔ یہ ہے اشارہ۔ تو گویا سارا جو تقویٰ، ساری نماز، سارا کا سارا دین، اس پر عمل کرنا، یہ دراصل اللہ کی محبت کی تجلی کے پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم بہت زیادہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ جب آپ اتنی محبت بغیر مانگے ہی اتنی محبت فرما رہے ہیں تو مانگنے پر کیا کچھ نہ دیں گے، لہذا مانگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور آپ سے ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے ان لوگوں کی محبت طلب کرتا ہوں جن کو آپ سے محبت ہے، اللہ میرے دل میں ان اپنے نیک بندوں کی محبت ڈال دیجیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس دعا سے معلوم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی محبت حضور نے خود مانگی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت موجود ہے، اتنے بڑے مقام کے لوگ ہیں کہ حضور نے ان کی محبت اللہ سے طلب کی ہے کہ میرے دل میں ایسے لوگوں کی محبت ڈال دیجئے جو آپ کے عاشق ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور آگے فرمایا وَحُبَّ عَمَلٍ يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اور ایسے تمام اعمال کی محبت میرے دل میں ڈال دیجئے جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے، جن کی وجہ سے مجھے آپ کی محبت حاصل ہو جائے. اور بزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ تمام نیک اعمال کرتے وقت بس اللہ کی محبت کی نیت کرو. نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی محبت مل جائے، روزہ رکھا ہے اللہ کی محبت مل جائے، قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کی محبت مل جائے، تسبیحات پڑھ رہا ہوں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. تو حصول محبت الہی کی نیت کی جائے تو یہ وہ عمل ہے کہ اس سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. تو اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک. یہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے دعا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ محبت کی وجہ سے بہانے سے اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ایسے کریم رب سے کی ناقدری نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے قرآن کریم میں وما قدر اللہ حق قدری، میرے بندوں نے میری وہ قدر نہ کی جو میری قدر کرنی چاہیے تھی. کیسے الفاظ ہیں قرآن کریم میں، وما قدر اللہ حق قدری، ان بندوں نے وہ قدر نہ کی میری جو ان کو کرنی چاہیے تھی. یہ جو آیت نازل ہوئی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ صحابہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، اور پھر جب آخری حصہ ہوتا ہے رات کا تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے. یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا انہوں نے کوئی چوری یا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ رات کے آخر حصے میں تو انہوں نے عبادت ہی کی ہے، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، پھر یہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اصل میں یہ اس وجہ سے استغفار کرتے ہیں کہ ان کے ذہن، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اے اللہ عبادت تو کی ہے مگر جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کر سکے. ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اور جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ہم نے ویسے پہچانا ہی نہیں. آپ کی پہچان کا ہم سے کہاں عقیدہ ہوا، اس لیے استغفار کرتے ہیں. تو اللہ کو یہ ادا بھی پسند آئی تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہو گیا. اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کریم رب کی قدردانی کرو، اور لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو بھی تم ہرگز حقیر نہ سمجھو. لا تحقرن کا ترجمہ ہے ہرگز ہرگز حقیر نہ سمجھو، من المعروف شیئا، پھر شیئا کا لفظ اور تاکید میں لے آئے کہ کسی بھی نیکی کو ذرہ برابر بھی ہرگز ہرگز حقیر نہ سمجھو. کہ ایسے کریم رب جو بغیر مانگے ہی اتنا عطا کرنے والا ہے. جیسے کتابوں میں آیا ایک حبشی آیا اور اس نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ آپ نے مجھے بغیر مانگے انسان بنایا، میں نے تو آپ سے طلب نہیں کیا تھا، آپ چاہتے مجھے گدھا بنا دیتے، آپ نے مجھے انسان بنایا بغیر مانگے، پھر بغیر مانگے مجھے مسلمان بنایا، آپ چاہتے کہ وہ عیسائی بنا دیتے، یہودی بنا دیتے.
کسی ایسے گھرانے میں میری آنکھ کھلتی جہاں وہ جو یہودی گھرانہ ہوتا، تو وہ انداز یہی تھا کہ آخر تک آدمی یہودی ہی رہے، چاہے جائے کہ اللہ کا کوئی خاص فضل و کرم ہو جائے، لیکن عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، آپ نے مجھے مسلمان بنایا، غیر مسلم نہیں بنایا، اور آپ نے مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کسی اور نبی کی امت میں بھی پیدا فرما سکتے تھے، اس امت پر زیادہ احسانات ہیں اللہ کے۔ تو پھر اس نے یہ تین جملے کہہ کر اس نے پھر یہ کہا کہ جب آپ بغیر مانگے اتنا عطا فرماتے ہیں تو مانگنے پر کیا کچھ نہ دیں گے؟ بغیر مانگے ہی اللہ تعالیٰ، آپ نے بغیر سوال کیے ہوئے 3 انعامات تو پہلے ہی ہم سب پہ کر دیا اللہ نے، تو مانگنے پر اللہ کیا کچھ نہ دیں گے؟ اس لیے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، ذرہ برابر بھی کبھی کسی نیکی کو ہرگز حقیر نہ سمجھو۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہولناک دن ہوگا، اہل جہنم کو لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن نے منظر کھینچا ہے، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور توف ڈال دو اس کی گردن میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جلاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور ایک ایسی زنجیر جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اس میں اس کو باندھو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وجہ یہ ہے کہ یہ جیسا اس کو ایمان رکھنا چاہیے تھا اللہ پر اس نے رکھا نہیں، گناہ کرتا رہا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ آج تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، آج ہمارا اپنا گزارا نہیں ہوتا، ہم یتیموں کو کیا دیں، مساکین کو کیا دیں؟ اللہ اکبر۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا گزارا ہی اسی وجہ سے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا کہ ہم یتیموں اور مساکین کا خیال نہیں رکھتے، یہی وجہ ہے کہ ہماری زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ ہمارا گزارا ہی نہیں، ہم یتامہ اور مساکین کو کیا دیں۔ ہم نے ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا، آپ حضرات جانتے ہیں گاؤں دیہات کے طلبہ بھی آتے ہیں، انتہائی مسکین غریب طلبہ ہوتے ہیں، اس کی ایک عادت میں نے یہ دیکھی جس کا اثر آج تک میرے دل پر ہے، کہ وہ بیچارہ وظیفہ لے کے گزارا کرتا تھا، مہینے کے آخر میں ظاہر ہے کہ وظیفہ ملتا ہی کتنا تھا، چند 100 روپے، 200-250 روپے، وہ مہینے کے آخر میں وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہوتے تھے، تو وہ کہتا تھا، مجھ سے کہتا تھا، بھائی جب پیسوں کی سخت ضرورت ہو تو اس وقت صدقہ کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ بس یہ جملہ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا اور وہ صدقہ کر دیا کرتا تھا پیسوں کو۔ کیا بھوکا مر گیا وہ، یا وہ ننگا ہو گیا؟ آج میں دیکھتا ہوں، آج یہ عمل کرنے کی برکت سے کہ آج وہ لاکھوں اور کروڑوں میں وہ شخص کھیل رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی عمل کرے، اللہ اس کو ضائع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ جو ہماری زبان پہ شکایات ہے نا کہ ہم کیا غریبوں پہ خرچ کریں اور مسکینوں پہ کیا خرچ کریں، ہمارا اپنا ہی گزارا نہیں ہوتا، یہ ہمارا اپنا گزارا ہو ہی اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ ان کا خیال رکھیں تو اللہ ہم پہ دروازے کھول دیں فتوحات کے۔ سب غلط کہنے کی باتیں، کیا 1-2 روپے بھی ہم نہیں نکال سکتے؟ صدقے میں تو شریعت نے یہ رعایت رکھی ہے کہ جتنا آپ بشاشت سے کھلے دل سے خرچ کر سکیں، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو اتنا خرچ کر لیں، چاہے تھوڑا سا ہی ہو، بس دل کی بشاشت سے ہو، چاہے تھوڑا ہو۔ جب اتنی حد تک رعایت ہمیں دی ہے شریعت نے، پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم کیوں خرچ کریں؟ ہمیں شریعت نے یہ پابند نہیں بنایا کہ تم ہزاروں ہی روپے خرچ کرو اگر کبھی خرچ کرو تو بہرحال روایات میں آتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اہل جہنم کو جماعت کی صورت میں اکٹھا کر کے
اور جہنم کی طرف لے جائے، کھینچا جا رہا ہوگا، ہکایا جا رہا ہوگا. وسیق الذین، یہی ہکایا جا رہا ہوگا، چلو جہنم کی طرف، بڑے مزے کر لیے تم نے دنیا میں. تو وہ جہنمی جا رہے ہوں گے بیچارے، اب کیا رہ گیا؟ تو ایک جہنمی کی نظر وہ اہل جنت بھی وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے ان پر پڑے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہنمی کی نظر جب اہل جنت میں سے ایک شخص سے پڑے گی تو اس سے کہے گا کہ آپ مجھے پہچانے؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو نہیں پہچانا آپ کو. وہ جنتی کہے گا میں تو نہیں پہچانا. تو وہ جہنمی کہے گا کہ میں نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ وضو کا پانی دیا تھا. جب وہ یاد دلائے گا تو یاد دلانے پر اس کو یاد آ جائے گا کہ ہاں اب میں پہچان گیا، آپ نے مجھے ایک مرتبہ وضو کا پانی دیا تھا. تو اب وہ جہنمی جب وہ اقرار کر لے گا، اعتراف کر لے گا، اب وہ کہے گا کہ بھائی اب میرے لیے سفارش کر دیجیے، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، مجھے تو لے جایا جا رہا ہے. تو بھائی ظاہر ہے ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے اور وہ کہے یہ میرا فلاں کام ہے، ذرا یہ کر دیجئے، تو مہمان کی مہمانداری کے لحاظ کی وجہ سے اگر ہمارے بس میں وہ کام ہو تو ہم ضرور کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہم سے. تو جنتی بھی اللہ کے مہمان ہیں، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، جنتی اس کے مہمان ہیں. اور وہ جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے بس میں اگر کوئی کام ہو مہمان کا تو ہم ضرور کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا مہمان ہے، اس نے یہ ایک کام کہہ دیا، چلو بھائی کر دو. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے مہمانوں کا یعنی اہل جنت کا خیال رکھیں گے، ان کی بات رد نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. لہذا وہ سفارش کر دے گا کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیجئے، اس نے دنیا میں مجھے وضو کا پانی دیا تھا. اللہ تعالیٰ اسی پر اس کی مغفرت فرما دیں گے. جہنم سے لے جایا جا رہا ہوگا، وہیں سے جہنم میں لے جاتے جنت کا فیصلہ ہو گیا. ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جہنم والوں کو لے جایا جا رہا ہوگا تو اس ایک جہنمی کی نظر ایک اہل جنت میں سے ایک شخص پہ پڑے گی. اس سے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں. وہ کہے گا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے مجھے دنیا میں ایک کام کے لیے بھیجا تھا اور وہ میں نے کام کر بھی دیا تھا. اب وہ پہچانے گا تو یہ کہے گا میری سفارش کر دیجئے، مجھے تو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے. تو وہ کہے گا اللہ اس نے میرا کام کیا تھا، دنیا میں میری حاجت پوری کی تھی، آپ اس کو معاف فرما دیجئے، اس کی بخشش فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے. اہل جنت کی سفارش اللہ رد نہیں فرمائیں گے. کسی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے اس کی سفارش کو اللہ رد نہیں کریں گے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا اہل جنت کو لے جایا جا رہا ہوگا جنت کی طرف. اس کا بھی منظر کھینچا گیا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا. ان لوگوں کو بھی جماعت کی صورت میں اہل جنت کو ان کا اکرام ہو رہا ہوگا، اکرام کے ساتھ، بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو لے جایا جا رہا ہوگا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، کہ تم نے تقوی اختیار کیا تھا. اتقوا ربهم، تم اپنے رب سے ڈرے تھے، گناہوں سے بچے تھے، تقوی اختیار کیا تھا. آج تمہارا اکرام ہوگا، چلو جنت کی طرف اعزاز و اکرام کے ساتھ. تو یہ جنت والے جا رہے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کی نظر جہنم والوں میں سے ایک شخص سے پڑے گی. وہ جہنم والا کہے گا کہ آپ ارے ذرا ٹھہریے، میں نے آپ کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، ایک گھونٹ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، پانی تھا بھی کم، ایک ہی گھونٹ تھا، وہی میں نے آپ کو پلا دیا تھا. آپ کو یاد آیا، آپ میری سفارش کر دیجئے مغفرت کی، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سفارش کرے گا جنتی، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے. ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا، وہاں کوئی نیکی چاہے ایک گھونٹ ہو، نیکیاں وہاں کام آ جائیں گی، چاہے ایک ذرا سی نیکی کیوں نہ ہو وہاں کام آ جائے گی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کام آ جائے گی. کسی کا نیک عمل اللہ ضائع نہیں کریں گے کہ اس نے نیک عمل کیا اس کو جہنم میں ڈال دو، نہیں ہوگا.
وہ تو بہانے تلاش کرتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی. اور یہی اسی روایت میں یوں بھی فرمایا کہ جنت والوں کو لے جایا جا رہا ہوگا تو ایک جہنمی کی نظر جنت والے جو جا رہے ہوں گے جنت کی طرف جا ہی رہے ہوں گے ان کی طرف پڑے گی. ایک آدمی کو پہچان کے وہ کہے گا ارے بھائی میں نے آپ کو دنیا میں وضو کا پانی دیا تھا، آپ میری مغفرت کی دعا کی گزارش کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے. وہ گزارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا. وہاں یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ لا تحقرن من المعروف شیئا، یہ حضور نے جو فرمایا تھا یہ کیسے کن الفاظ میں فرمایا تھا کہ دیکھو ہرگز کسی نیکی کو چاہے وہ ذرہ برابر بھی ہو اس کو حقیر مت سمجھنا. کر گزرنا اس کو. مجھے یاد آیا وہ زبیدہ رحمہ اللہ، وہ عجیب عورت تھی. ایک مرتبہ وہ حج پہ گئی تو اس نے دیکھا کہ عرفات میں مینا میں حاجیوں کو پانی کی وضو کی بڑی تکلیف ہے. میٹھا پانی ہے ہی نہیں، پانی ہی نہیں ہے. تو اس نے دل میں ٹھان لیا اچھا اس کا نام اکثر لوگوں کو پتہ نہیں، اس کا نام امۃ العزیز، اس کا نام صحیح جو نام تھا وہ امۃ العزیز تھا، زبیدہ نام نہیں تھا اس کا. وہ زبیدہ تو اس کے دادا اس سے کھیلا کرتے تھے بچپن میں، تو کھیلتے ہوئے چونکہ یہ مکھن کی طرح اس کے گال نرم تھے تو کہتے تھے زبیدہ زبیدہ، دودھ بلونے والی. تو یوں اس کو زبیدہ زبیدہ کے وہ اصل نام پوشیدہ ہو گیا، اور جو جس نام سے اس کے دادا نے اس کو پکارا زبیدہ زبیدہ کھیلتے ہوئے وہ نام زیادہ مشہور ہے. ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئے. ان کے کرتے کی آستین کچھ پھولی ہوئی تھی، معلوم ہوتا تھا کچھ ہے اس کے اندر. آپ نے فرمایا اس کے اندر کیا ہے تمہارے کرتے کی آستین میں؟ تو انہوں نے نکال کے دکھایا، وہ بلی کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابو ہریرہ، تم بلی کے بچے کے باپ ہو. یہ مزاحن فرما دیا کیونکہ یہ اس کو شفقت سے محبت سے رکھ کر لائے تھے آستین کے اندر کرتے کی. تو حضور نے فرمایا تمہاری شفقت کی وجہ، ان کی شفقت کی وجہ سے فرمایا انت ابو ہریرہ، تم تو بلی کے چھوٹے سے بچے کے باپ ہو. اب یہ نام علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 35 دلائل سے ثابت کیا ہے شارح مسلم نے کہ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا، ابو ہریرہ تھوڑی تھا. یہ تو حضور نے پکار لیا تھا، وہی نام مشہور ہو گیا، کوئی جانتا بھی نہیں کہ اصل نام کیا تھا. ایسے ہی زبیدہ کا معاملہ تھا. اچھا ایک بات یہ یاد آ گئی کہ ہارون الرشید نے ان سے شادی کی تو شادی پہ بہت خرچ کیا، اور شادی کے بعد وہ کہتا تھا یا ام نہر، اے نہر کی ماں. وہ کہہ کر اپنی بیوی کو پکار کے بلاتا تھا یا ام نہر ہلمی یا ام نہر، اے نہر کی ماں ذرا میرے پاس آؤ. ایک دن انہوں نے علامہ اسمعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام تھے لغت کے بہت بڑے امام تھے، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ میرا شوہر ہارون الرشید بادشاہ وقت ہے، یہ مجھے حلمی یا ام نہرین کہہ کے بلاتا ہے کہ آؤ ام نہر میرے پاس آؤ. تو یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ تم بتاؤ کیا معنی ہے اس کی، کیا بات ہے؟ تو اسمعی نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی کنیت ام جعفر ہے اور جعفر نہر کو کہتے ہیں، جعفر کے ایک معنی نہر کے بھی ہیں، لہذا شاید اس وجہ سے ہارون الرشید آپ کو ام جعفر کے بجائے ام نہرین کہہ دیتا ہے. تو یہ خاموش ہو گئی. بہرحال میں عرض کرتا ہوں نام کا اثر ضرور ہوتا ہے، نام کا اثر ضرور. ہارون الرشید نے ان کا نام ہی یہی رکھ دیا تھا، اے نہر کی ماں ذرا آؤ ادھر آؤ میرے پاس آؤ، یہی کہہ کے بلاتا تھا. اس نام کا اثر یہ ہوا کہ زبیدہ نے نہر نکالی حاجیوں کے لیے. وہ اتنی بڑی نہر کہاں سے، بغداد سے دجلہ سے وہ نکالا اس کو اور وہاں تک اس کو پہنچایا ہے. 17 لاکھ دینار اس پر خرچ ہوئے. دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا.
17 लाख दीनार इस पर खर्चा आया है। اور جب وہ حساب پیش کیا اس کے انجینئر نے لا کر کہ یہ حساب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بہت خرچہ آئے گا، بہت بڑا آپ کام کرنے جا رہی ہیں، اس نے کہا اعملها ولو كانت ضربة بفقد دینار، کرو اس کام کو چاہے ایک ضرب لگانے کے ایک ضرب لگانے کے ایک یعنی ولو كانت ضربة فأس بدینار، یعنی اگر ایک کلاڑی کی جو ضرب ہے اس کے لیے 1 دینار دینا پڑے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، کام کرو بس، یہ کام ہونا چاہیے، نہر نکلنی چاہیے۔ وہ نکالی گئی اور آج تک اس کے آثار اب بھی موجود ہیں، جو جا کے دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں نہر زبیدہ کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ایک عرصے تک حاجیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور جب اس کو لا کر حساب پیش کیا گیا کہ دیکھ لیں کبھی ایسا نہ ہو آپ زیادہ حساب میں نے زیادہ کچھ لگا لیا ہو، اتنا ہی ہے جتنا میں نے پیسے لیے ہیں اتنا ہی ہے، تو وہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں اس وقت تھی، اس نے وہ کاغذات لیے اور دجلہ کے دریا میں پھینک دیے، کہا اے اللہ بس میں اس انجینئر سے حساب نہیں لیتی، آپ مجھ سے حساب نہ لیجیے گا قیامت کے دن۔ خیر انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کیا معاملہ ہوا، تم نے تو نہر زبیدہ نکالی تھی، اس نے کہا وہ تو کام نہیں آئی۔ اللہ نے مجھ سے بلکہ الٹا یہ فرمایا کہ زبیدہ تم میرے لیے کیا لائی ہو، تم نے میرے لیے کیا مشقت اٹھائی، تم تو زبان سے الفاظ نکالتی تھی یہ کر دو وہ ہو جاتا تھا، پیسوں کا جہاں تک ہے وہ تو تمہارے خزانے سے گئے، تمہارا کیا گیا، تمہاری زبان سے الفاظ نکلے کام ہو گیا۔ زبیدہ نے کہا کہ میں اس وقت بہت گھبرائی، اللہ نے یہ سوال کر لیا میرے لیے کیا مشقت تم نے اٹھائی، تم تو بیٹھے بیٹھے کہہ دیتی تھی۔ اور زبیدہ نے کہا میں نے تو کبھی تنکے کو یوں دوہرا کر کے توڑا بھی نہیں تھا، میں تو اتنا کام بھی نہیں کرتی تھی، ملکہ تھی تو تنکے کو کبھی دوہرا کر کے توڑا ہو مجھے تو یہ بھی یاد نہیں، میں تو بس بستروں میں نرم بستروں میں بیٹھتی تھی، حکم دیتی تھی وہ کام ہو جاتا تھا، لہذا میں اس وقت بہت گھبرائی کہ کیا ہوگا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ایک نیکی آج ہمارے پاس ہے، ہم ضائع نہیں کریں گے۔ وہ نیکی کیا ہے کہ دیکھو یاد کرو اس وقت کو جب تم لقمہ کھا رہی تھی، تمہارا سر ڈھکا ہوا نہیں تھا، چادر پوری طرح ڈھکی ہوئی نہیں تھی، ڈھکی ہوئی تو تھی پوری طرح نہیں تھی، سر ڈھکا ہوا نہیں تھا پوری طرح، تو اذان کی آواز آئی تو تم نے لقمہ تو چھوڑا، لقمے کو منہ میں بعد میں رکھا، پہلے تم نے اپنا سر ڈھانپ لیا تھا ہمارے نام کے احترام میں، بس اسی پر تمہاری مغفرت کرتے ہیں اسی پر تمہاری مغفرت کی جاتی ہے۔ یہ ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، ہرگز حقیر مت سمجھنا کسی نیکی کو کبھی بھی ذرہ برابر۔ حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ جو بہت مشہور تابعی ہیں، محدث ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ بازار میں دو آدمیوں کی ملاقات دیکھی کہ ایک نے دوسرے سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی یہ بازار کا ماحول ہے، ہر طرف پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، آؤ آج اس وقت میں ہم اللہ کو یاد کر لیں، کوئی اس وقت اللہ کو یاد نہیں کر رہا، ہم کر لیتے ہیں، تو ہم دونوں استغفار کر لیتے ہیں۔ ان دونوں نے استغفار پڑھی، اللہم اغفر لی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ ان میں سے کچھ دن کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا، تو دوسرے نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا۔ یہ ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ منقول ہے۔ تو دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ بھائی پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ، اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ جس شام میں ہماری ملاقات ہوئی بازار میں اور ہم نے ایک دوسرے سے یہ کہا تھا، ایک نے دوسرے سے کہا تھا کہ بھائی سب اللہ سے غافل ہیں، یہاں تو خرید و فروخت ہو رہی ہے، آؤ استغفار کر لیں، تو اس نے کہا اسی شام اللہ نے ہم دونوں کی مغفرت فرما دی، دونوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا کہ کوئی اس وقت اللہ کی یاد میں نہیں ہے، سب کاروبار کر رہے ہیں، لین دین ہو رہا ہے، تم نے ایسے ماحول میں اللہ کو یاد کر لیا، ایک عمل تھوڑا سا کر لیا، اللہ نے اسی کو پسند فرما لیا۔ تو یہ ہے لا تحقرن من المعروف شیئا،
ہرگز حقیر نہ سمجھو نیکی کو، چاہے وہ تھوڑی سی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ یہاں اس کی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی علماء کی اور مدارس کی حفاظت فرمائیں. اس وقت بہت خطرناک حالات ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پے در پے علماء رخصت ہو رہے ہیں. جس ملک میں علماء محفوظ نہ ہو، علماء سے بڑا کوئی ہستیاں نہیں ہے، میں سچ عرض کرتا ہوں، یہ علماء نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو جس ملک میں علماء نہ ہو، محفوظ نہ ہو، اس میں کوئی محفوظ نہیں، کوئی چیز وہاں محفوظ نہیں. یہ یاد رکھیے گا. عوام تو پھر عوام ہے. تو اس لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. یہ ملک بہت خطرے میں ہے، بہت خطرے میں ہے. بہت ایک عذاب نہیں، 20 عذاب اس وقت اس ملک پر آئے ہوئے ہیں. اس لیے دعا فرمائیے کہ اللہ، یہ ملک اسلام کے نام پہ قائم ہوا، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. دوسرے یہ کہ یہاں ہمارے پڑوس میں الہیہ مدرسہ ہے، یہاں اتوار کو ختم بخاری ہے، اور جہاں تک مجھے علم ہے وہاں یہ جو ختم بخاری پہ غلط رسومات ہوتی ہیں وہ وہاں نہیں ہوتی. اس لیے وہاں جانے کا، جو جس کو سہولت ہو وہاں جانے کا اہتمام کرے. دین کی مجلس ہے، وہاں جانے سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.